وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادوگر کو کیسے پہچانے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ جادوگر ہے؟ آپ ہمیں منع کرتے ہیں جادوگر کے پاس جانے سے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اور یہ حقیقت بھی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے چہرے سنت سے مزین بھی نظر آتے ہیں اور ظاہری لباس بھی ان کا ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور بڑے اچھے عامل ہیں، بظاہر تو یوں لگ رہا ہوتا ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ جو شخص جس کے پاس ہم علاج کے لیے گئے ہیں وہ جادوگر نہیں ہے؟ کچھ علامات آج کی ویڈیو میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو 5 علامات ہیں، بہت ساری اور بھی علامات ہیں، ہم انشاءاللہ اپنی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ تو 5 علامات آج ہم بتانے والے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ بڑی علامت ہے اس شخص کی جو جادوگر ہے، وہ آپ سے آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام اگر پوچھتا ہے تو وہ جادوگر ہے۔ کیوں؟ والدہ کا نام پوچھ کر، آپ کا نام پوچھ کر وہ جنات کے ذریعے معاملات، جو کہ جنات شیاطین جھوٹ بولتے ہیں، اکثر لڑائی جھگڑے فسادات اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو شرکی عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جادو کرنے والے ہوتے ہیں، اور شیاطین ان کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ آپس میں لڑائیاں ہوں۔ تو یہ جادوگر آپ سے آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام پوچھے گا تو یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ یہ شخص جادوگر ہے، یہ قرآن و سنت سے علاج کرنے والا نہیں ہے۔ چاہے اس کا چہرہ کتنا ہی اچھا ہو، اس کا لباس بڑا ہی اچھا نظر آ رہا ہو، تو یہ شخص اللہ کا ولی بھی نہیں ہے اور نہ یہ قرآن و سنت کے ساتھ عمل کرنے والا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی آپ جانور لائیں اور اس پر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، بسم اللہ اکبر پڑھ کے اسے ذبح نہیں کرنا، ایسا ہمیں جانور چاہیے، یا آپ ایسے جانور کو، کسی جانور کو آپ بسم اللہ اکبر پڑھے بغیر آپ جا کے قبرستان میں پھینک دیں، دریا میں پھینک دیں، میرے پاس لے کر آئیں، میں اس پر عمل کروں گا، یا وہ خود ایسا عمل کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ بظاہر کتنا ہی اچھا نظر آ رہا ہو، وہ جادوگر ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ تکبیر کے بغیر جو جانور ذبح کیا گیا ہے اس کا خون لیں اور مریض کے جسم پر ملیں اور اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو یہ سارے کام ہوئی ہیں جس کے ساتھ شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہو گئے تھے، پھر مسئلہ بن گیا۔ ہاں، واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو جادوگر ہے اس کی جنات سے کمٹمنٹ ہوتی ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے وہ صدقہ کروا رہا ہوتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہیں، بار بار حملے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ علاج نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی جادوگر کی علامت ہے کہ وہ آپ کو تکبیر پڑھے بغیر جانور ذبح کر کے اس کے ساتھ کچھ بھی عمل کرنے کا کہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر وہ کوئی چیزیں عامل جو کہتا ہے کہ میں علاج کر رہا ہوں، اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں لینی ہے، کوئی تعویذات ہیں یا کوئی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور ایسی چیز ہے یا کسی کا کپڑا ہے، آپ نے جا کے قبرستان میں یا کسی جگہ پر دفن کر کے آنا ہے، تو یہ بتانے والا، ایسا کام کروانے والا شخص بھی قرآن و سنت کے ساتھ علاج کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص وہ جادوگر ہے۔ تو ایسے شخص کے پاس بھی علاج سے بچنا چاہیے، ایسے شخص کے پاس جانے سے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ یہ دھنیاں اپنے گھر میں لے جائیں، گھر میں دھنی دیں، اور ایسے اور آپ جن کے اوپر کوئی شکلیں بنی ہوتی ہیں، بعض شکلوں پر وہ بتوں کی، بعض تعویذوں پر یا بعض کاغذوں پر وہ بتوں کی تصویریں بنا کر دے رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسے کلمات جو آپ نہیں پڑھ پا رہے، جادو کے کلمات ہوتے ہیں، تو یہ جادوگری ہے۔ ایسے کاغذ دینے والا، ایسی دنیا دینے والا، وہ بھی جادوگر ہے، وہ قرآن و سنت کے ساتھ علاج کرنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے اتنے دنوں تک، 21 دن یا 41 دن تک آپ نے پانی میں اپنے ہاتھ نہیں ڈبونے، پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، تو آپ ٹھیک ہوں گے، تو ایسا شخص بھی جادوگر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان وہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ نماز پڑھے گا تو ظاہر ہے اسے تو وضو کرنا پڑے گا، اسے پاکی اختیار کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا پڑے گا، غسل کے لیے پانی استعمال کرنا پڑے گا، وضو کے لیے پانی استعمال کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے شیاطین کا عبادات سے روکنے کا، تو ایسا عمل بتانے والا بھی جادوگر ہے۔ تو ناظرین، ہمیشہ
ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، علماء کی طرف اپنا رجوع کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو بظاہر اپنے آپ کو معالج یا اللہ کے ولی کہتے ہیں اور اصلاً وہ جادوگر ہوتے ہیں یا شعبدہ باز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کے عقیدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، گھروں کی حفاظت فرمائے، مالوں کی حفاظت فرمائے، دونوں جہانوں کے اللہ تعالیٰ بھلائیاں نصیب فرمائے، اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔